میں سلائی کا کام کرتی تھی مگر ایک دن میری مشین خراب ہو گئی۔ نند کا شوہر مشین ٹھیک کرتا تھا، گلی میں دکان تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور کہا کہ میری مشین ٹھیک کر دو۔ وہ میرے ساتھ گھر آیا، کہنے لگا بھابھی کمرے میں چلیں۔ کمرے میں گئی تو مشین کو چھوڑ کر مجھے پکڑ لیا اور بولا بھابھی پہلے تیری مشین۔ مجھے سلائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں نے یہی سوچا تھا کہ شادی کے بعد میری جان سلائی سے چھوٹ جائے گی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ پہلے جو کام زبردستی میری ماں مجھ سے کرواتی تھی، شادی کے بعد وہی کام میری مجبوری اور ضرورت بن جائے گا۔ میری شادی غریب گھرانے میں ہوئی تھی، شوہر کے حالات بالکل اچھے نہیں تھے، اسی لیے مجبور ہو کر میں نے عورتوں کے کپڑے سلائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رفتن جہیز کی سلائی مشین نکالی۔ جب سب کو پتہ چلا میں بہت اچھے کپڑے سیتی ہوں تو تھوڑے دنوں میں ہی میرے پاس اچھا خاصا رش لگ گیا اور میں اپنے محلے کی عورتوں کے کپڑے سینے لگی، کیونکہ میں ان پڑھ تھی اور کوئی ہنر بھی میرے پاس نہیں تھا، اسی لیے ناچار مجھے سلائی دوبارہ شروع کرنی پڑی۔ روز عورتیں میرے پاس کپڑے سلائی کے لیے لاتی، ایک عورت گھر میں کپڑے دینے آتی تھی تو دوسری کپڑے لینے کے لیے آ جاتی تھی، سلائی کے بہانے آتی اور گھنٹوں بیٹھ کر باتوں میں لگ جاتی تھی۔ میں بھی فطرتاً باتونی تھی، مجھے بھی طرح طرح کی عورتوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کی باتیں سننا پسند تھا۔ اب مجھے اس کام میں مزہ آنے لگا تھا، منہ کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھ بھی چلتے رہتے تھے، اس طرح وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا اور کپڑے سل جاتے تھے اور اپنی سلائی کی تعریفیں سن کر مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ میرا کام بہت اچھا چلنے لگا تھا۔ اب میں نے سلائی کے پیسے بھی بڑھا دیے تھے۔ محلے کی عورتوں نے کہا کہ ہماری بچیوں کو بھی سلائی سکھاؤ، کیونکہ تمہارے ہاتھ میں بہت صفائی ہے اور یہ ہنر شادی کے بعد بھی بچیوں کے کام آتا ہے۔ اسی لیے میں نے گھر ہی میں سلائی سینٹر کھول دیا۔ لڑکیاں اپنی اپنی سلائی مشین لے کر آتی تھیں، میں لڑکیوں کو سلائی سکھانے لگی، اس کے بدلے وہ میرے گھر کے بھی چھوٹے موٹے کام کروا دیتی تھی اور برائے نام ہی سلائی سیکھنے کے پیسے میرے ہاتھ میں رکھتی تھی، مگر میں پھر بھی مطمئن تھی کیونکہ میرے گھر میں رونق لگی رہتی تھی۔ میرے شوہر گھر کے حالات دیکھ کر ملک سے باہر کمانے چلا گیا، اب سارے گھر کی ذمہ داری مجھ پر تھی، اسی لیے سب گھر میں مجھے بہت عزت دیتے تھے، کیونکہ میری وجہ سے گھر کا چولہا چل رہا تھا، کیونکہ جب تک میرے شوہر کو سعودیہ میں کوئی اچھا کام نہیں مل جاتا تب تک وہ گھر پیسے نہیں بھیج سکتے تھے۔ کچھ دنوں تک اس کو مشین چلانا سکھاتی رہی اور جب ان کا ہاتھ رواں ہو گیا تو میں انہیں کپڑے سلائی کرنے کے لیے بھی دینے لگی، مگر وہ سب اس کام میں نئی تھی، اسی لیے کپڑا مشین میں پھنسا بیٹھتی تھی، کسی کے ہاتھ میں سوئی چپ جاتی تو کوئی مشین کا ٹانکا ہی خراب کر دیتی، یوں روز روز ان کی مشین خراب ہونے لگی۔ میری نند کا شوہر سلائی مشینیں ٹھیک کرتا تھا اور قریب ہی اس کی دکان تھی، آئے روز میں لڑکیوں کی مشینیں اس کی دکان پر لے جاتی تھی اور بنواتی تھی۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا کہ بھابھی آپ یوں روز روز میری دکان پر مشینیں بنوانے آتی ہیں، لیکن اب جب آپ کی مشین خراب ہو تو مجھے گھر بلا لیجیے گا، میں خود گھر پر آ کر مشینیں ٹھیک کر دیا کروں گا۔ اس کا معنی خیز لہجہ مجھے تھوڑا سا عجیب لگا، مگر میں اس کی بات کو نظر انداز کر گئی، کیونکہ اسے مذاق کرنے کی بھی بہت عادت تھی اور کچھ میں بدھو قسم کی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان باتوں کے پیچھے کیا مطلب چھپا ہوا ہے۔ ایک دن ان میں سے ایک لڑکی کی مشین خراب ہو گئی، مشین میں کپڑا پھنس گیا، میں نے اس لڑکی کی مشین خود سے ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کی مگر مشین ٹھیک ہی نہ ہوئی۔ مجبوراً میں نے نند کے شوہر کے پاس ایک بچہ بھیج کر اسے بلوایا اور کہا کہ میرے گھر آؤ اور میری مشین ٹھیک کر دو۔ ابھی چند منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ وہ خوشی خوشی ہاتھ میں سامان کا تھیلا اٹھائے میرے گھر چلا آیا۔ میری نند کے شوہر عاطف نے مجھ سے کہا کہ بھابھی آپ اپنا کام جاری رکھیں، میں دوسرے کمرے میں یہ مشین بناتا ہوں، اور اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا اور سے کہا کہ تم بتاؤ تمہاری مشین میں کیا خرابی ہے، میں اسے 2 منٹ میں ٹھیک کر دوں گا۔ مشین میں کپڑا پھنس گیا تھا، اسی لیے میری مشین خراب ہو گئی ہے۔ لڑکی نے جب یہ بات اس سے کہی تو اس نے کہا کہ مشین کو اٹھا کر اندر لاؤ، لیکن مجھے کھٹکا ہو رہا تھا، جوان لڑکی میری ذمہ داری پر یہاں آئی تھی، اس کی ماں نے مجھ پر بھروسہ کر کے اسے یہاں بھیجا تھا۔ اب مجھے عاطف پر غصہ آ رہا تھا، دل ہی دل میں سوچا کہ اب عاطف کو نہیں بلایا کروں گی۔ میں نے کھانا گرم کر لیا تو باہر چارپائی پر رکھ دیا، مگر عاطف اور وہ لڑکی کمرے سے باہر ہی نہ نکلے۔ کافی وقت ہو چکا تھا، دونوں جوان تھے، اسی لیے میں فکر مند ہونے لگی۔ کچھ دیر تک میں نے صبر کر لیا، خواہ مخواہ ہی نند کے شوہر پر شک نہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اندر جاتی تو اس کو برا لگتا، مگر کافی دیر گزر گئی۔ آخر تھک کر میں عاطف کے کمرے کی طرف جانے لگی، تبھی وہ لڑکی مشین لے کر باہر نکلی اور کہا بھابھی جی مشین ٹھیک ہو گئی۔ یہ سن کر مجھے بھی خوشی ہوئی اور ہم اپنے کام پر لگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد عاطف کمرے سے نکلا اور چارپائی پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ وہ جب بھی آتا تھا تو کھانا کھا کر ہی جاتا تھا، کیونکہ اس کا اپنا گھر اس کی دکان سے کافی دور پڑتا تھا، اسی لیے میں نے اس کے بغیر پوچھے ہی کھانا گرم کر لیا تھا۔ اس دوران اس کی نظر میری شاگرد لڑکیوں پر ٹکی ہوئی تھی اور وہ بار بار مجھے عجیب عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کا یوں گھورنا مجھے برا لگ رہا تھا، مگر وہ میری نند کا شوہر تھا، میں اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر میں تھوڑا کچھ کہہ بھی دیتی تو معاملہ بگڑ سکتا تھا۔ میری کزن کی شادی تھی اور انہوں نے اپنے سارے کپڑے سلائی کرنے کے لیے دیے تھے۔ دن تھوڑے رہ گئے تھے، اسی لیے مجھے ٹینشن ہو رہی تھی، مگر عاطف نے اس لڑکی کی مشین جھٹ پٹ ٹھیک کر کے میرا کام آسان کر دیا۔
और अब रोज होने लगा। आतिफ रोज दोपहर को दुकान से मेरे घर आता और मुझे कहता कि भाभी मेरे लिए खाना रखा करें, मैं खाना खाने यहाँ ही आया करूँगा। और जिस दौरान मेरी लड़कियां काम कर रही होती वो मुसलसल उन पर नजर रखे हुए होता। गाहे बगाहे मुझ पर भी नजर डालता रहता और अक्सर बात बात पर मुझसे और मेरी शागिर्द लड़कियों से फ्री होने की कोशिश करता था। ये सब मुझे तो पसंद नहीं था, लेकिन मेरी लड़कियां अभी बड़ी शोखियां मारती थी। उनको देखकर अब उनके बाल खुलने लगे थे, अब उनके होंठ लिपस्टिक से रंगे हुए होते थे। दुपट्टा जो सर पर होता था वो ढलक कर कांधों पर आ जाता था, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है। लड़कियां किसी अच्छे खुश शक्ल इंसान को देखकर इसी तरह बहकती हैं और वो चाहती हैं कि इस उम्र में वो किसी को अच्छी लगे। कच्ची उम्र की लड़कियां ऐसी नादानियां करती हैं, लेकिन मुझे बहुत उकताहट हो रही थी, क्योंकि ये सारी लड़कियां मेरी जिम्मेदारी थी और आतिफ का ये रोज रोज आना भी मुझे पसंद नहीं था। मगर मैं अपने होंठ सिए हुए थी। अगर मैं कुछ कहती तो मुझे पता था मेरी नंद बड़ा हंगामा करती और मेरे सास ससुर को भी ये बात अच्छी नहीं लगती और वो एकदम से मेरे शौहर को फ़ोन करके मेरी शिकायत लगाते। इसलिए मैंने खामोशी में ही बेहतरी समझी। खाना खाने के बाद उठा तो कहने लगा, आइंदा किसी की भी मशीन ख़राब हो तो मैं हाजिर हूँ। मैं मसनूई हंसी हंसने लगी, जबकि लड़कियां खिला रही थी और मुझे जहर लग रही थी। मेरी शादी को काफ़ी साल हो चुके थे, घर में तंगदस्ती थी, इसीलिए शौहर सऊदी अरब चला गया था। मेरा शौहर 3 सालों से सऊदी अरब में था। 6 माह या साल की छुट्टी पर घर आता, 1 हफ्ता घर पर रहने के बाद सऊदी अरब वापस चला जाता। घर में बूढ़े सास ससुर थे जो आए रोज बीमार ही रहते थे, जिनकी देखभाल भी मेरी जिम्मेदारी थी। दिन भर अपने कमरे में पड़े खांसते रहते थे। नंद शादीशुदा थी, मगर उसका शौहर बहुत अच्छा था। उसकी उम्र 29 साल थी, मगर उसने कम उम्री में अपनी दुकान खोल दी थी, जहाँ वो मशीन ठीक करने का काम करता था। शुरू में सब उसे कहते थे कि कोई ढंग का काम कर लो, दुकान को छोड़कर पढ़ाई कर लो, मगर वो कहता था कि घर भी तो चलाना है, आखिर कब तक सारा बोझ अपने अब्बा पर डाले रखूंगा। घर भी किराए का है, अम्मा अब्बा बीमार रहते हैं, इस दौरान उसका काम चल निकला। फिर उसने मेरी नंद से शादी कर ली। यूँ तो आतिफ सारा दिन दुकान पर रहता था, मगर वक्फे वक्फे से हमारे घर भी आता था। यूँ मैं भी बेफिक्र थी। आतिफ घर आता था तो कई काम कर देता था। मेरे पास आने वाली लड़कियों की मशीन आए दिन खराब रहती थी। आतिफ को कहती तो वो फौरन से ठीक कर देता। एक दिन मैं कपड़े सिलाई कर रही थी, फिर से लड़की की मशीन खराब हो गई। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे डांट दिया कि इतनी बड़ी हो गई हो, इतने दिनों से मैं तुम्हें सिलाई सिखा रही हूँ, मगर अभी तक तुम्हें सिलाई करना नहीं आया। मेरा गुस्सा करने पर वो रोने लगी। मैंने भी कह दिया अपनी मशीन उठाओ और घर जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं आतिफ को दोबारा बुलाऊं। अब तो मुझे लगने लगा था कि ये लड़कियां जानबूझकर अपनी मशीनें खराब करती हैं ताकि आतिफ आए और उसके साथ बातों पर लग जाए और उसे अदाएं दिखा सकें। मगर उस वक्त मेरा आतिफ घर आ गया। बोला, क्या बात है भाभी, आज बड़े गुस्से में लग रही हैं। मैं बताने लगी कि इस लड़की ने मेरा बड़ा दिमाग खा लिया है, दिल करता है कि काम से ही निकाल दूं, जानबूझकर मशीन खराब कर देती हैं। मेरी बात पर आतिफ मुस्कुराने लगा। अरे मैं परेशान हूं और तुम हंस रहे हो। मैं गुस्से में थी, इसीलिए आतिफ को भी डांट दिया और कहने लगा, भाभी इसका कोई कसूर नहीं है, ये तो मशीन है, किसी भी वक्त खराब हो सकती है। और फिर आप तो दिन रात उनसे सिलाई करवाती हैं, तो मशीन तो खराब होगी ना। इसी दौरान दरवाजे पर बेल हुई और कुछ नई औरतें मुझसे कपड़े सिलवाने आईं। मैं आतिफ को वहीं छोड़कर उनको बैठक में बिठाया और उनसे काम लेने लगी। उनके घर भी शादी थी और वो ढेर सारा काम उठा लाई थी। मैं भी शुक्र अदा करने लगी, क्योंकि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। काफ़ी देर लगाकर मैंने उनसे सारा काम समझा और फिर हर चीज़ अपनी डायरी पर नोट कर ली। मैं बाहर निकली तो आतिफ एक कोने में लड़की का हाथ पकड़े खड़ा था। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने लड़की को गुस्से से आवाज़ दी, शाजिया। मेरी आवाज़ सुनते ही शाजिया और आतिफ फड़बड़ा गए। आतिफ सुर्ख चेहरा लिए घर से बाहर चला गया। उस लड़की की आंखें चढ़ी हुई थी और बाल खुले हुए थे। मैंने लड़की को डांटा और सारी लड़कियों को आने से मना कर दिया और बोल दिया कि बस अब तुम लोग काफ़ी कुछ सीख गई हो, मज़ीद मैं नहीं सिखा सकती, मेरे अपने काम काज बहुत हैं। लड़कियां उदास हो गईं, मगर मैं संगदिल बन गई। सबको आने से मना कर दिया, क्योंकि मैं डर गई थी कि अगर कोई लड़की हद फलांग जाती तो सारी बात मुझ पर आनी थी। जो देखता वो तो यही कहता कि सारा खेल मेरी नाक के नीचे खेला जा रहा है। भला मैं बदनामी क्यों मोल लेती। मैं नंद के शौहर को तो कुछ नहीं बोल सकती थी, मगर लड़कियों को तो आने से रोक सकती थी। मैं काम करते हुए अपने शौहर के बारे में सोचने लगी। मैं उसे कई महीनों से कह रही थी कि वो घर आ जाए। मेरा कितना दिल कर रहा था कि मैं उसे घर में देखूं,
مگر شوہر کہتا تھا کہ اگر میں گھر آ گیا تو بہت پیسہ خرچ ہو جائے گا، ابھی مجھے پیسہ بچانا ہے۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر بہت اچھا تھا، وہ ایک ایک روپیہ بچا رہا تھا تاکہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، مگر شوہر کی دوری مجھے بے حد اداس اور پریشان رکھتی تھی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میرا شوہر واپس آ جائے، یہیں میرے پاس رہے، بھلے کم کمائے مگر روز گھر آئے، میرے ناز نخرے اٹھائے اور میں اس کی خدمت کروں، مگر یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے میں چپ تھی، سلائی کر کے اپنے دل بہلا لیا کرتی تھی۔ سلائی کی وجہ سے گھر کا خرچہ بھی کم ہو گیا تھا، میں جتنے پیسے کماتی تھی ساس سسر کے ہاتھ پہ رکھ دیتی تھی، وہ بھی خوش ہو جاتے تھے اور میرا بھی اچھا ٹائم پاس ہو جاتا تھا۔ جب سے لڑکیوں کو سلائی سکھانا چھوڑا تھا تب سے اداسی نے گھر پر ڈیرا ڈال لیا تھا۔ پہلے لڑکیوں کی وجہ سے گھر میں چہل پہل رونق رہتی تھی، مگر اب جیسے ویرانیوں نے گھر کا رستہ دیکھ لیا تھا۔ میری مشین خراب ہوئی تو میں نے دوسری مشین نکالی۔ یہ مشین میری ساس کی تھی، پہلے وہ بھی گھر چلانے کے لیے مشین ہی چلاتی تھی، لیکن وہ میری شادی کے بعد بیمار پڑ گئیں، تب تک میرا شوہر بھی سعودیہ چلا گیا، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں کپڑے سلائی کر لیتی ہوں، 4 پیسے گھر میں آ جائیں گے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ پیسوں کے ساتھ ساتھ مشکلیں بھی آ جائیں گی۔ اس دن میں بہت خوش تھی کیونکہ صبح سویرے میرے شوہر نے کال کی تھی۔ اس دن جب میں صبح اٹھ کر سلائی کرنے بیٹھی تو 3-4 شادیوں کا آرڈر مزید میرے پاس آ گیا۔ میں اتنا ہی کام پکڑتی تھی جتنا وعدے کے مطابق کر سکوں، مگر وہ عورتیں ضد کرنے لگیں کہ سلائی تو تمہارے سے ہی کروانی ہے کیونکہ تمہارے ہاتھ میں بہت صفائی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے کام لینا ہی پڑ گیا اور میں دن رات کام میں جٹ گئی۔ ایسے میں مجھے مشکل درپیش آ گئی، میری ساس کی مشین بھی خراب ہو گئی، اب میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ عاطف تب سے گھر نہیں آیا تھا، ساس سسر روز اس کا پوچھتے تھے اور اب تو مجھے بھی اس سے کام پڑ گیا تھا۔ مجبوراً مجھے عاطف کی دکان پر جانا پڑا۔ میں نے دیکھا وہ ناراض ناراض سا لگ رہا تھا، یا پھر شاید شرمندہ تھا۔ مجھے پتا تھا کہ مجھے اس سے کام پڑتے ہی رہتے ہیں، اس لیے میں نے اپنا لہجہ نارمل رکھا اور اس کو دکھایا جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی۔ دیکھا جاتا تو قصور سارا لڑکیوں کا تھا، جب تک لڑکیاں خود آگے نہیں بڑھتی کوئی مرد آگے نہیں بڑھتا۔ یہ لڑکیاں جانتی بھی تھیں کہ عاطف شادی شدہ مرد ہے، لیکن پھر بھی اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی اور اس کو رجھانے کی کوشش کرتی تھی، اور مرد تو ویسے بھی جلدی بہک جاتا ہے۔ میں نے عاطف کو کہا کیا بات ہے، اتنے دن گزر گئے تم گھر پر نہیں آئے، میں روز تمہارا کھانا بنا کر رکھتی ہوں لیکن تم کھانا کھانے ہی نہیں آتے، تو میں اس لڑکے کے ساتھ دکان پر ہی بھیج دیتی ہوں۔ میرا نارمل لہجہ دیکھ کر وہ بھی کچھ نارمل ہو گیا، کہنے لگا بھابھی آج کل کام زیادہ ہے، سیزن ہے تو اس وجہ سے دکان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، کھانا بھیجنے کے لیے شکریہ، آپ کا بنایا ہوا کھانا روز مجھے دکان پر ہی مل جاتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں بھی کچھ حد تک مطمئن ہوئی اور میں نے اس سے کہا کہ میری مشین خراب ہو گئی ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ بھابھی اگر مشین خراب ہو گئی تو آپ مجھے بلاوا بھیج دیتی، آپ خود یہاں کیوں آ گئی؟ میں گھر آ کر آپ کی مشین ٹھیک کر دیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے آپ کو میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ میں نے مسکرا کر اس کو کہہ دیا کہ ہاں میں تمہاری ہر بات مانوں گی۔ مجھے لگ رہا تھا زیادہ سے زیادہ وہ کسی کھانے کی فرمائش کر دے گا، کیونکہ وہ کھانے پینے کا بہت شوقین تھا اور اس کی بیوی بہت ہی بد ذائقہ کھانا بناتی تھی۔ اکثر و بیشتر وہ اس بات کا ذکر کرتا رہتا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں بہت لذت ہے، اپنی نند کو بھی اگر کھانا بنانا سکھاتی تو اچھا ہو جاتا۔ میں ہنس کر ٹال جاتی تھی۔ میں گھر آ گئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد عاطف آیا اور آتے ہی پوچھنے لگا کہ میری ساس سسر کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ دونوں سو گئے ہیں۔ تب مجھے ایسا محسوس ہوا کہ عاطف کی آنکھیں چمک سی گئی ہیں۔ اس نے کہا بھابھی یہاں بہت سردی ہے، اندر مشین بنا کر دیتا ہوں، دونوں مشینیں بنا کر ہی جاؤں گا۔ میں نے دونوں مشینیں اپنے کمرے میں رکھ دی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں عاطف کے لیے چائے بنا کر لائی تو اس کا لہجہ عجیب ہو گیا۔ بولا بھابھی اچھا ہے، گرم گرم چائے پینے سے جسم میں گرمی چڑھ جائے گی۔ اس نے آنکھ کا کونا دبا کر کہا تو مجھے شرم آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ میرے قریب آیا اور ہاتھ پکڑ کر بولا کہ میں نے آپ کی مشین ٹھیک کر دی ہے، اب آپ مجھے خوش کر دیں۔ میں ہڑبڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ تب اس نے کہا کہ میری بیوی مجھے خوشی نہیں دے پاتی اور آپ کا شوہر آپ سے دور، ہم دونوں ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں۔ مجھے اس کی یہ بات بہت ہی بری لگی اور میں نے بس اس سے اتنا کہا کہ شرم کرو، میں ایک شادی شدہ عورت ہوں اور میں اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتی۔ تب اس نے مجھے کہا کہ آپ کے شوہر کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ جاتے جاتے پھر ایک کان میں ایک ایسی بات کہہ گیا جس سے میرے کان کی لو گرم ہو گئی اور میرے گال دہکنے لگے، اور جاتے جاتے مجھے کہنے لگا کہ آپ اس بارے میں سوچ لیجئے گا اور میں کل آ کر آپ کی مشین ٹھیک کر دوں گا، اور اب کیسا ٹھیک کر دوں گا
کہ دوبارہ کبھی خراب ہی نہیں ہوگی۔ اس کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا۔ میں اس کی باتیں سن کر شرم سے پانی پانی ہو گئی، مگر میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا، لیکن سارا دن میرے ذہن پر اس کی باتیں گھومتی رہی تھی۔ جب رات کو بھی سونے کے لیے لیٹ گئے تب بھی میرے ذہن میں اس کی باتیں گونج رہی تھی۔ میں کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اور میں اپنا دھیان بٹانا چاہتی تھی لیکن شیطان مجھے ورغلا رہا تھا، کیونکہ میں اپنے شوہر کی یاد میں تڑپ رہی تھی اور عاطف کی باتیں سن کر میری تڑپ اور بڑھتی جا رہی تھی۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر اب بھی میرا شوہر نہیں آیا تو میں کوئی غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گی، کیونکہ اکثر میں نے سنا ہے کہ جن عورتوں کے شوہر ملک سے باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں وہ عورتیں بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور میں بھی اپنی خواہش کے آگے مجبور ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ مجھے اس گناہ سے بچا جس طرف میرا ذہن مجھے لے کر جا رہا ہے۔ میں آپ سے اس چیز کی پناہ مانگتی۔ دعا کرنے کے بعد میں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ اب ہر حال میں مجھے اس فیصلے پر عمل پیرا کرنا تھا۔ اب چاہے کوئی بھی چیز کہتا، مجھے کتنا ہی سنگ دل اور ظالم سمجھتا، تانے دیتا، چاہے بدنام کرتا، مگر جو فیصلہ میں نے کیا تھا میں اب ہر حال میں اس پر قائم رہنے والی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں اپنے ساس سسر کے کمرے میں آ گئی، انہیں یہ بات بتا دی، جسے سننے کے بعد وہ کہنے لگے، دیکھو بہو، یہ رشتہ بڑا نازک ہے، گھر کا معاملہ ہے، اپنے ہونٹ سی لو، ہم اسے سمجھائیں گے۔ مگر میں نے اپنے ساس سسر سے کہا کہ آپ کا داماد بچہ نہیں ہے بلکہ بچوں کا باپ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی غلطی کر بیٹھے، کوئی گل کھلائے اور آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کے بیٹے کا گھر بھی خراب ہو، آپ لوگ یہ فیصلہ کر لیں، یا آپ بیٹی کے پاس رہنے پر راضی ہو جائیں یا پھر میرے ساتھ سعودیہ چلیں۔ میرا شوہر مجھے بھی آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں لے کر جا رہا۔ میں اپنے شوہر کی دوری برداشت کر رہی ہوں لیکن آپ چلنے کو تیار نہیں۔ میرا سسر کہنے لگا کہ بیگم بہت صحیح کہہ رہی ہے، وہ جوان جہان عورت ہے اور ہم اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ میں آج اس کے شوہر کو فون کرتا ہوں کہ یہاں آئے اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جائے۔ کل کو کچھ غلط ہو گیا تو ہمارا بیٹا بھی ہم پر الزام دے گا اور ہم لوگ اپنی بیٹی کو شوہر اور بچوں سمیت یہاں بلوا لیں گے۔ ویسے بھی وہ لوگ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اس طرح ہمیں تنہائی کا احساس بھی نہیں ہوگا اور میرا بیٹا بھی پریشان نہیں ہوگا۔ وہ ہمیں خرچہ بھیجتا جائے گا اور عاطف اپنی بیوی بچوں کا خرچہ خود اٹھائے گا۔ یہی فیصلہ ہم سب کے حق میں بہتر ہے۔ سسر کی باتیں سن کر میں مطمئن ہو گئی، کیونکہ میرے سسر سمجھدار انسان تھے اور انہوں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اس بات کا عاطف کو یا میری بیٹی کو کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے جب تک کہ ہمارا بیٹا خود یہاں نہیں آتا اور اپنی بیوی کے کاغذات بنوا کر اس کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتا۔ اب جب بھی عاطف آتا تو میری ساس اور سسر صحن میں آ کر بیٹھ جاتے اور عاطف کو باتوں میں الجھائے رکھتے۔ عاطف گھنٹہ تو گھنٹہ بیٹھتا تھا کہ کسی طرح سے یہ لوگ ادھر ادھر ہو جائیں تو وہ مجھے پریشان کر سکے، لیکن وہ لوگ اب مجھے اکیلا ہی نہیں چھوڑتے تھے اور میں خوش اور مطمئن تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر اب عاطف نے مجھے کوئی بھی بات کی تو شاید میں بھی خود پر قابو نہ رکھ پاؤں اور کسی کمزور لمحے کا شکار ہو جاؤں، ساری زندگی پچھتاوے میرا مقدر بن جائیں۔ کچھ ہی دنوں میں میرا شوہر واپس آ گیا اور اس کے ماں باپ نے ہی اس کو اس بات کے لیے راضی کیا۔ تب میرا شوہر بھی مطمئن ہوا کہ اس کی بہن اس کے والدین کا خیال رکھے گی اور بچوں کی وجہ سے ان کا دل بھی بہلا رہے گا۔ اس طرح میں اپنے شوہر کے ساتھ سعودیہ چلی آئی اور میں اپنے رب کی شکر گزار تھی کہ اس نے مجھے وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دی تھی اور شیطان کے بہکاوے میں آنے سے بچا لیا تھا۔